اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم وفق لما تحب وترضى آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے اسپیشل سیشن میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے آج کے سیشن کا ٹاپک ہے محرم، روٹس، ورچیوز اینڈ لیگیسی۔ تو آئیے محرم پر بات کرنے سے پہلے ایک نظر اسلامک کیلنڈر پر ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اسلامک کیلنڈر کو انگلش کیلنڈر، جس کو گریگورین کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ کمپیریٹیولی دیکھیں گے۔ تو ڈفرینسیشن کا سب سے پہلا فیکٹر ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ دونوں کیلنڈرس یعنی اسلامک کیلنڈر اور گریگورین کیلنڈر دونوں کے اسٹارٹنگ پوائنٹس کیا ہیں؟ تو انگلش کیلنڈر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور وہیں اسلامک کیلنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ کی جو ہجرت تھی مکہ سے مدینہ کی، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلامک کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ اب آئیے دونوں کیلنڈرز کے بیسس دیکھتے ہیں۔ تو انگلش کیلنڈر سن کے موومنٹس پر بیسڈ ہے، اسی لیے اس کو سولار کیلنڈر بھی کہتے ہیں، اور اسلامک کیلنڈر مون یعنی چاند کے موومنٹس پر بیسڈ ہے، اس لیے اس کو لونار کیلنڈر بھی کہتے ہیں اور قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں، کیونکہ عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں، تو اس حساب سے اس کو قمری کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ دونوں میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جنوری ٹو دسمبر، محرم ٹو ذوالحجہ، ایکولی 12 منتھس۔ انگلش کیلنڈر کے حساب سے جو دن ہے وہ رات کے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے، 12 AM مڈ نائٹ، اور اسلامک کیلنڈر کا جو دن ہے وہ سن سیٹ یعنی مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم اس کمپیریٹیو چارٹ کو دیکھیں گے تو دونوں میں ہمیں ایک چیز کامن نظر آئے گی، اور وہ ہے 12 مہینے۔ تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ 12 مہینے کب سے ایگزسٹنس میں آئے، یہ مہینے کی جو یہ گنتی ہے 12، یہ کب سے ڈیسائیڈ ہوئی؟ تو اس کا جواب ہمیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ملتا ہے، جس کی تلاوت میں نے شروعات میں کی تھی، ان عدۃ الشہور عند اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد یعنی گنتی جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے رجسٹر میں 12 ہی ہے۔ تو مطلب جس دن سے آسمان اور زمین وجود میں آئے، جس دن سے آسمان اور زمین ایگزسٹ کرتے ہیں، اسی دن سے 12 مہینے بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ پھر آگے اسی آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں یعنی محترم ہیں، رسپیکٹڈ ہیں، اور یہی صحیح سلامت سیدھا اور قائم دین ہے، تو ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم مت کیا کرو۔ اب دیکھتے ہیں یہ 4 حرمت والے مہینے، یہ 4 رسپیکٹڈ منتھس کون کون سے ہیں، اور محرم جو کہ ان 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے، سیکرڈ منتھ ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، بولتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ محرم جو ہے حرمت والا مہینہ ہے، ایک رسپیکٹڈ منتھ ہے، لیکن یہ بات ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ آئیے اس کا سورس جانتے ہیں۔ تو صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3197، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سال 12 مہینے کا ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا دھیان دیجیے، 3 تو وہ جو ایک کے بعد ایک آتے ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ تو یہ جو تینوں ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ون آفٹر انادر، یہ 3 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور پھر فرمایا ایک وہ جو بیچ میں آتا ہے، اور اس سے مراد آپ نے جو حدیث میں فرمایا وہ ہے رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، ان 4 محترم سیکرڈ مہینوں میں سے آج ہم محرم کے بارے میں بات کریں گے جو ابھی چل رہا ہے، اور الحمدللہ آج ہم 9 محرم میں انٹر کر چکے ہیں۔ تو آئیے پہلے محرم کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ تو محرم کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ محرم ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ پھر محرم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ محرم کو ریفر کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کہا۔ شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، تو اس حساب سے شہر اللہ کا مطلب ہوگا اللہ کا مہینہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو ریفر کیا تو اسے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا۔ پھر اس کی تیسری فضیلت ہے
جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ 4 محترم مہینوں میں سے ایک محترم مہینہ محرم ہے۔ پھر اس کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں عاشورہ کا ایک دن ایسا آتا ہے جس دن روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ کون سے ہوتے ہیں جو معاف ہوتے ہیں؟ تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو صرف صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ ہی اس روزے سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہ اللہ سے معاف کروانا ہے تو اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اللہ سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ تو ابھی جو یہ دن ہم نے ڈسکس کیا عاشورے کا، آئیے اس کی حقیقت جانتے ہیں۔ تو عاشورہ عشر سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے 10، تو عاشورہ کا مطلب ہوا 10 محرم۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، اب مدینے میں کے آس پاس یہودی بسا کرتے تھے، اچھی خاصی پاپولیشن تھی مدینے میں یہودیوں کی۔ تو ہجرت کے پہلے ہی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی محرم کے خاص دن روزہ رکھتے ہیں، عاشورے کا روزہ، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے یہودی کو بلوایا اور عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا۔ تب پتہ چلا کہ اس دن یعنی عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی لیے یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں، عاشورے کا جو روزہ ہے اس عاشورے کا روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہم ہیں، موسیٰ ہمارے بھائی ہیں اور ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے ہم بھی عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ آج کا روزہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ تو چونکہ روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا تو گویا کہ یہ روزہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا، تو رمضان کے روزے سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ عاشورے کا روزہ تھا۔ تو اب یہاں تک ہم نے ہجرت کے پہلے سال کی بات کی، 1 ہجری کی۔ اب ہم ہجرت کے دوسرے سال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہجرت کے دوسرے سال میں رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہو گئے، تو اب جب کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا، چوائس دے دی، عاشورے کا روزہ آپشنل کر دیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ تو ابھی ہم نے ہجرت کے پہلے سال کی بات کی جس میں عاشورے کا روزہ فرض کی حیثیت رکھتا تھا، پھر ہم نے ہجرت کے دوسرے سال کی بات کی جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورے کا روزہ آپشنل ہو گیا۔ پھر اب آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سال میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشورے کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہ ہماری ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ کو ویلڈ مانا اور فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے پہلے ہی وفات ہو جاتی ہے۔ مگر اسی سنت پر ہم 9 اور 10 محرم یعنی 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، اور اگر آپ میں سے کسی کا آج کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو وہ 10 یا کل اور پرسوں یعنی 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور وہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہماری اور یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ تو ایک بار کوئک ریویژن کر لیتے ہیں عاشورے کی فضیلت کا۔ پہلا یہ کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا وہ عاشورے کا روزہ تھا، اور تیسری فضیلت یہ کہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے پچھلے سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فاسٹ فارورڈ ٹو 61 ہجری آن دا سیم ڈے آف عاشورہ 10th آف محرم، کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے اور امام حسین شہید کر دیے جاتے ہیں۔ تو عاشورہ جس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، ایک وکٹوریس ڈے کی لیگیسی کیری کر رہا تھا، کوئنسائڈ کرتا ہے شہادت امام حسین سے۔ لیکن عاشورے کی فضیلت شہادت امام حسین کی وجہ سے نہیں ہے، عاشورے کی فضیلت روزے کی وجہ سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے رکھا تھا۔ تو اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ محرم بس اسی لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اس دن امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، بلکہ شہادت امام حسین اتنی امپورٹنٹ ہے کہ محرم جیسے محترم مہینے میں عاشورہ کا دن جسے آلریڈی یاد رکھا جاتا تھا، ایک وکٹوریس ڈے کی لیگیسی جو کیری کر رہا تھا، اس دن کو اللہ نے امام حسین کی شہادت کے لیے چنا تاکہ یہ شہادت قیامت تک کے لیے یادگار بن جائے۔ تو اسی لیے اس وجہ سے یہ شہادت آج تک یاد رکھی جاتی ہے اور ہمیشہ یاد رکھی جائے گی انفیکٹ۔ اور دوسرا یہ کہ نواز رسول کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اسی لیے بھی یاد رکھی گئی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا مقصد ہے جو اللہ ہمیں ہر سال تازہ کروانا چاہتا ہے، اور ہمیں اس شہادت کو یاد کیوں رکھنا ہے، ماتم کرنے کے لیے یا اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کے لیے۔ تو آئیے اس عظیم شہادت کا عظیم مقصد اور عظیم پیغام کیا ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہوا یوں تھا کہ ایک بہت بڑا پولیٹیکل چینج آیا تھا۔ ابھی تک اسلامی نظام خلافت کے اصولوں پر چل رہا تھا، خلافت کے ہی اصولوں پر پہلے حضرت ابوبکر خلیفہ ہوئے، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان اور حضرت علی ہوئے، لیکن پھر امیر معاویہ نے خلافت پر قبضہ کر لیا۔ امیر معاویہ جو تھے وہ 2 جگہ کے گورنر تھے، شام اور دمشق، جس کو سیریا اور ڈماسکس کہتے ہیں آج کے ٹائم پہ۔ یہ 2 جگہ کے گورنر تھے تو انہوں نے وہاں بہت پاور ایکیومولیٹ کر لی تھی اور اس طرح خلافت پر قبضہ کر لیا تھا۔ اور پھر امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ نامینیٹ کر دیا، تو یہاں سے وہ چینج آ گیا کہ خلافت ہے، اس کا نظام پورا الٹ پلٹ ہو گیا، کیونکہ اسلام میں خلافت وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا۔ تو اب جب کہ امیر معاویہ نے یزید کو نامینیٹ کر دیا تو اس سے اسلام کا ایک بہت بڑا اصول ٹوٹا۔ اس کو اور لوگ تو برداشت کر سکتے تھے، اگنور کر سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت یافتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرینڈ کیا ہوا، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو جب عراق کے شہر کوفہ سے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو امام حسین عراق کے لیے نکل گئے۔ راستے میں آپ کو روک لیا گیا اور کربلا کے میدان میں آپ کو ڈیٹین کر دیا، آپ کو گھیر لیا گیا، ایک طریقے سے کربلا کو آپ کے لیے جیل بنا دیا گیا۔ ایک طرف سے دریا تھا اور ایک طرف سے فوجیں تھی، تو وہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ امام حسین نے لوگوں سے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پہلے تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا اور اب میری جان کے در پہ ہو گئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی خط نہیں لکھا۔ تب امام حسین نے 2 تھیلے بھر کر خط دکھائے، لیکن تب بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ اب امام حسین نے ایسے ٹائم پہ ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی یہ کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس جانے دو کہ میں ڈائریکٹ ان سے اپنا معاملہ کر لوں، جس طرح میرے بھائی نے امیر معاویہ سے معاملہ کیا تھا۔ امام حسین کے بھائی جو کہ امام حسن تھے، انہوں نے امیر معاویہ کے حوالے کر دی تھی خلافت، اور خود الگ تھلگ ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا امام حسین نے کہ اس طرح میں بھی یزید سے معاملہ کر لوں گا، اور اگر یہ بھی نہیں کرتے تو کسی بھی اسلامی سرحد کی طرف مجھے جانے دو، میں وہاں جہاد کرتے کرتے اپنی زندگی گزار لوں گا۔ پھر تیسری شرط رکھی کہ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو مجھے واپس جانے دو، جہاں سے میں آیا وہیں واپس چلا جاؤں گا، اگر تم کو میرا خلیفہ بننا منظور نہیں ہے تو۔ اب ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد جو کہ گورنر تھا یزید کا، اس نے پھر سے ایک فوج بھیجی اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو ابھی تک، حسین کا سر کیوں نہیں لایا ابھی تک؟ تو جب عبید اللہ ابن زیاد نے ادھر سے پریشرائز کرنا شروع کیا، تب جنگ ہو گئی۔ اس جنگ میں امام حسین کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے، آپ کے خاندان کے ہی لوگ تھے، سب کے سب شہید ہو گئے، صرف عورتیں بچی اور امام زین العابدین بچے، کیونکہ وہ چھوٹے تھے، بیمار تھے، اس لیے بچ گئے، جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے تھے اس لیے بچ گئے۔ پھر کربلا کے میدان میں ادھر امام حسین کی جو سائڈ تھے، ادھر امام حسین آخری آدمی بچے تھے۔ ان کو پہلے تو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، پھر ان کو شہید کیا گیا، پھر ان کا سر کاٹا گیا، اور پھر گھوڑے ان کی لاش پر دوڑا دیے گئے، اور وہ سر یزید کے پاس بھیج دیا گیا۔ پہلے تو کوفہ میں گھمایا گیا، کوفہ میں سر اس لیے گھمایا گیا کہ لوگوں میں ڈر پیدا کر دیا جائے کہ اگر کوئی بادشاہ کے خلاف جانے کا سوچے گا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور پھر وہ سر یزید کے پاس بھیج دیا۔ جب یزید کے دربار میں وہ سر لایا گیا اور یزید نے وہ سر دیکھا تو رونے لگا، کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، میں تو بس اتنا چاہتا تھا کہ یا تو وہ بیعت کر لے یا خاموش رہے۔ ایز فار ایز یزید کے آرڈرز تھے، اس نے کہا تھا کہ حسین سے بیعت لو، اگر نہیں مانے تو گرفتار کر لو۔
قتل نہیں کروانا چاہتا تھا، لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے انعام کے لالچ میں اس سے بہت آگے بڑھ گیا۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم کربلا کے واقعے میں ہمارے سامنے جو ایک ولن رہتا ہے وہ یزید ہی رہتا ہے، کہ جو ایکچوئل ولن تھا جس نے امام حسین کا قتل کروایا تھا، امام حسین کو شہید کروایا تھا، وہ عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ تو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین نے اپنا سر کیوں کٹایا اور اپنے پورے خاندان کو کیوں کٹوا دیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ اسلام کے پولیٹیکل اصولوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی تھی۔ اب تک جو خلافت کا نظام تھا کہ مسلمان چنتے تھے خلیفہ، اب یہ مسلمانوں سے یہ حق لے کر بادشاہ نے اپنے نام کرا لیا تھا کہ ہم جس کو چاہیں گے وہ بادشاہ بنے گا۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو نامینیٹ کر دیا، تو مسلمانوں کے پاس ایک خلیفہ چننے کا رائٹ چلا گیا۔ اسٹیٹ کے نیچر میں جو یہ چینج دیکھنے کو ملا تھا، اس سے پاور کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ بات اور لوگ تو برداشت کر سکتے تھے لیکن امام حسین برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پھر جب آپ کو خلافت کے لیے لوگوں نے بلانا شروع کیا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو کوئی بھی جو لائق ہوگا امامت کے لیے جو بھی لائق ہوگا اور لوگ اس کو امامت کے لیے بڑھائیں گے تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا اور آگے بڑھے گا، اور آگے ہی بڑھنا چاہیے۔ اب جیسے نماز ہو رہی ہے اور امام اگر موجود نہیں ہے تو لوگ کیا کریں گے؟ اپنے میں سے جو بہتر ہوگا اس کو آگے کریں گے۔ لیکن اگر لوگوں نے کسی غلط آدمی کو آگے بڑھا دیا، اور اگر اس جماعت میں ایک ایسا بھی آدمی موجود ہے جس سے علم میں اور تقوی میں بڑھا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کو امامت کے مسئلے معلوم نہیں ہے، تو اس کا کام کیا ہوگا؟ خاموش کھڑا رہے گا یا اس کی جگہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ آگے بڑھ کر امامت کرے گا۔ تو اگر کوئی غلط آدمی امامت کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو جو آدمی صحیح ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھے۔ تو یہاں تو لوگ امام حسین کو بلا رہے تھے، کیسے منع کر سکتے تھے؟ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ خلیفہ بنیں، تب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے واپس جانے دو۔ انہوں نے 3 شرطیں رکھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو، یا پھر مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ لیکن انہوں نے اس میں سے کچھ بھی منظور نہیں کیا۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین خلافت کے بھوکے نہیں تھے، آپ تو بس ایک ذمہ داری نبھا رہے تھے، ایک ناقابل قبول جو چینج آ رہا تھا اس کو روکنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے گردن کٹائی اور آپ کے خاندان والے سب آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پورا سسٹم ہے جس میں پولیٹیکل، اکنامک، سوشل سارے اسپیکٹس کور ہوتے ہیں، اور اسلام ان سارے سسٹمز کو گورن کرتا ہے۔ تو ان سسٹمز میں چینج آنا بہت کنسرن کی بات ہے۔ جب حکمرانوں کے لیے الگ قانون اور رعایا کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، ایکسپلائٹیشن شروع ہو جاتا ہے، تب اس کے خلاف کھڑے ہونا کوئی چوائس نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری ہے۔ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سچ کو جان لینا، مان لینا کافی نہیں ہے، اس حق کے لیے گواہی دینا ضروری ہے، اس حق کے لیے کھڑے ہونا ضروری ہے۔ یزید کے دور میں اور بھی لوگ تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی پاور کے خلاف کھڑے ہونے کی۔ سچ کے لیے کھڑے ہونا بہت نصیب کی بات ہے، اور صرف امام حسین ہی تھے جو کھڑے ہوئے۔ تو امام حسین کو یہ ہمت کہاں سے آئی؟ گویا کہ اسلام کا مزاج ہی یہ ہے کہ اگر آپ جان جائیں کہ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو اس غلطی کو لوکیٹ کرنا پڑے گا، کاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ خاموش رہیں گے تو خاموش رہنے سے غلطی درست نہیں ہوتی ہے، غلط کو غلط کہنا پڑے گا، صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا، سچ کی تائید کرنی پڑے گی، سچ کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے بھلائیوں کی تصدیق کی پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ کہا گیا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اس نے نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ گویا اللہ کی نظر میں وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو بھلائیوں کی تصدیق نہیں کرتے، اور وہ لوگ تو اور بھی برے ہیں جو بھلائیوں کی تکذیب کرتے ہیں، بھلائیوں کا انکار کرتے ہیں، بھلائیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ لیل میں ہی آگے آیا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جو بھلائیوں کی تکذیب کرتے ہیں ان کے لیے مشکل راہ آسان کر دی جاتی ہے، کیونکہ بھلائی کو، اچھی چیز کو جھٹلانا آسان نہیں ہے۔ انسان اپنے ضمیر کے خلاف جا کر بھلائی کو جھٹلاتا ہے۔ تو اب کیونکہ اس نے برائی کو چوز کیا ہے، اب کیونکہ اس نے بھلائیوں کے انکار کرنے کو چوز کیا ہے، تو اس کے لیے یہ مشکل راہ آسان کر دی جاتی ہے، اور اس سے وہ دور کی گمراہی میں جا پہنچتا ہے اور آخرت میں نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو کربلا کے واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملا؟
کہ حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو باطل طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ آئیے اب اس پیغام کی روشنی میں ہم اپنا کردار اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم کربلا کا ذکر کرتے ہیں تو سوال صرف یہ نہیں ہوتا کہ امام حسین نے کیا کیا، بلکہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ امام حسین سماج کے اندر کے باطل کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ آج ہمارے سامنے بھی بہت سی باطل چیزیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں یا خاموش ہیں۔ آج کل فضول خرچی بڑھتی جا رہی ہے۔ لوگ شادیوں میں پانی کی طرح پیسے خرچ کرتے ہیں، غیر اسلامی رسموں کے لیے بے تحاشا پیسے اڑائے جاتے ہیں، لالچ میں، کمپٹیشن میں فضول خرچی پر فضول خرچی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس سوسائٹی نے حیا کا کانسیپٹ، پردہ کا کانسیپٹ لوگوں کو دیا، اس دنیا کو دیا، اسی سوسائٹی میں، اسی مسلم سوسائٹی میں آج بے پردگی عام ہو گئی ہے۔ اسلامک ایونٹس میں پردے میں نظر آتے ہیں اور شادی بیاہ میں، مارکیٹس میں یہی پردہ غائب ہو جاتا ہے۔ کیا یہ بی بی زینب کا راستہ ہے؟ اس کے علاوہ فرینڈشپس کے نام پر ایک ڈینجرس فتنہ مسلم سوسائٹی میں انٹر کر چکا ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے انٹریکشنز کے لیے جو حدود، باؤنڈری سیٹ کی تھی، اسے فرینڈشپ کا لیبل دے کر توڑ دیا جاتا ہے۔ جسٹ اے فرینڈ، لائک اے بردر کہہ کے جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ یہ سب شیطانی دھوکے ہیں۔ جو بات چیت صرف ضرورت اور ظرافت کے دائرے میں ہونی چاہیے، اسے کیجول بنا دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اسکول اور کالجز کے ایونٹس میں غیر محرم لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر فوٹوز دیتے ہیں، غیر زیادتی غربت اختیار کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پرسنل ہو جاتے ہیں۔ شاید سوسائٹی سے نارمل کہہ رہی ہو اور اس کو کرٹیسائز کرنے والوں کو ججمنٹل کہا جاتا ہو، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ کربلا سچ بولنے کی قیمت سکھاتا ہے، دنیا کی تعریف نہیں۔ اگر ہمارے فرینڈز ان چیزوں میں انوالو ہیں تو ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان کو روکنا ٹوکنا ہوگا، کیونکہ خاموش رہ کر آپ اپنے سامنے بے حیائی کا دروازہ کھلتا دیکھتے رہیں گے تو وہ اللہ کو پسند نہیں، اور اگر آپ ساتھ دیں گے تو وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آج کل اپنی سوسائٹی میں انٹرفیتھ میرجز کے کتنے کیسز سنتے ہیں۔ مسلم لڑکیاں سو کال سیکولرزم اور لبرلزم کی باتیں کرتے ہوئے نان مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی رچا لیتی ہیں، کبھی کبھی تو مرتد ہو جاتی ہیں، دنیا کی کچھ دن کی رونقوں کے لیے اپنی آخرت تباہ کر دیتی ہیں، اور پھر ہم دیکھ بھی رہے ہیں اس کا نتیجہ کتنا خراب ہو رہا ہے۔ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے اور آخرت تو تباہ ہو ہی رہی ہے۔ سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سامنے والے کا دین اپنا لو، بلکہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر رہتے ہوئے، اپنی ویلیوز کمپرومائز نہ کرتے ہوئے سامنے والے کی رسپیکٹ کرو۔ لیکن دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ باطل اڈاپٹ کر لیا جا رہا ہے، کفر اپنا لیا جا رہا ہے۔ تو اگر کبھی بھی آپ کے ان چیزوں سے آپ کا گزر ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے آس پاس کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، کوئی ان سب چیزوں میں انوالوڈ ہے، تو آپ کو صرف اسے دل میں غلط نہیں سمجھنا ہے، بلکہ آپ کو بولنا بھی آنا چاہیے۔ آپ کو غلط بولنا آنا چاہیے، صحیح کو صحیح بولنا آنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بات پھر سے کہنا چاہوں گی کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک تہذیب کا بھی نام ہے۔ ہمارے فنکشنز، ہمارا لین دین، ہمارا رہن سہن سب اس کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسلام ہمارے لائف کو گورن کرنے کا ایک سسٹم ہے، تو اگر ہماری پسند اسلام ہے تو وہ ہر چیز میں جھلکنی چاہیے۔ اگر ہم ہمارے فنکشنز غیر اسلامی طریقے سے کرتے ہیں، غیر اسلامی رواجوں کو اپناتے ہیں، تو ہم اسلام کی خدمت تو ہرگز نہیں کر رہے، الٹا اسلام کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم جو نکاح کا، طلاق کا غلط تصور دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو اس سے اسلام کی تصویر خراب ہو رہی ہے، اسلام کمزور ہو رہا ہے، اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ دنیا کو بتانا پڑے گا کہ اسلام یہ نہیں ہے۔ بڑی چیزیں سوسائٹی میں بڑھتی کیوں ہیں؟ فضول خرچی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ شادیاں مہنگی سے مہنگی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ ہے لوگوں کا خاموش رہنا، اپوز نہیں کرنا۔ اسی طرح بہت سے ٹرینڈز مارکیٹ میں آتے ہیں اور ہم اسے اپناتے چلے جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اسلام اسے ریکگنائز کرتا ہے یا نہیں، اور اس طرح اپنے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، گھروں میں غیر اسلامی ماحول بنتا چلا جاتا ہے۔ تو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہم ہر چمکتی چیز کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں ہمیں اپنے قدموں کو روکنا ہے، کسی چیز کو اپنانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ اسلام کے اندر ہے یا اس کے خلاف، اور جو چیزیں ہمیں پتہ ہے کہ اسلام سے میل نہیں کھاتی، وہاں رکنا پڑے گا۔ کچھ نہیں تو زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ 3 درجے ہیں برائی کو روکنے کے۔ پہلے کہ اگر ہمیں کچھ غلط ہوتا ہوا دکھ رہا ہو تو ہم اسے ہاتھ سے روکیں۔ دوسرا، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو کم سے کم زبان سے روکیں۔ دل میں برا سمجھنا تو آخری درجہ ہے، لیکن کم سے کم زبان سے تو غلط بول سکتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم میں سے ہر کوئی ریفلیکٹ کرے، جائزہ لے
کہ کیا میری زندگی آج بھی حسین کے قافلے میں ہے یا میں زمانے کے یزید کے ساتھ کھڑی ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں بولنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقت اور موقع دینے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ۔